اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کے تفسیر کی اقسام کا بیان۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کے اقسام اور طریقے پہچان لے۔ جمہور علماء کے ہاں سلفاً و خلفاً تفسیر معتمد قابل اعتماد تفسیر دو قسموں کی طرف منقسم ہے۔ پہلی قسم ہے التفسیر بالماثور، نقل سے تفسیر کرنا، اور نمبر دو التفسیر بالرأی السدید، درست رائے کے ساتھ جس کی شریعت نے شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ تفسیر بالماثور، ماثور اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے منقول۔ تو تفسیر بالمنقول خواہ متواتر ہو خواہ غیر متواتر ہو، یہ اس تفسیر کو بھی شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منقول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا صحابہ اکرام سے منقول ہے، یا تابعین سے منقول ہے۔ تو تفسیر بالماثور ان چار اقسام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے تفسیر درست رائے کے ساتھ، رائے محمود کے ساتھ، جس کی شرائط ہم بیان کریں گے۔ تفسیر قرآن کا درست منہج کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، تفسیر کے ائمہ لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن میں تلاش کرے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالسنہ۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، اسرائیلیات میں سے نہ ہو۔ اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن باقوال صحابہ۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ضعیف، موضوع اور اسرائیلیات سے اجتناب کیا جائے گا، جو اس باب میں بہت زیادہ ہے۔ اگر اقوال صحابہ بھی نہ ملے تو پھر تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ چوتھی قسم ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ پھر دیکھیں گے کہ اگر تابعین سب متفق ہے ایک چیز پر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے صحابہ سے حاصل کیا ہے یہ، اور اگر ان میں اختلاف ہوا ہے، ان کے اقوال میں اختلاف ہے، تو پھر چناؤ کیا جائے گا، انتخاب کیا جائے گا، دلیل جس کی مضبوط ہے اس کو لیا جائے گا اور باقی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر دوسری قسم جو تفسیر کی ہے رائے، اجتہاد، جو درست طریقے پر ہو، ان شرائط کے ساتھ جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن میں تلاش کی جائے گی، یہ سب سے اونچی قسم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بات کی وضاحت خود کی ہے، تو کسی اور کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب سے اونچی قسم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ ایک مقام پر اجمالی طور پر ایک بات ذکر کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر خود اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فما اجمل فی موضع بسط فی موضع آخر، بلکہ مکمل قرآن کریم کلمۃ الواحدہ، ایک کلمے کی طرح ہے اور ایک دوسرے سے کاٹا نہیں جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے متعین فرمایا کہ یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے،
یہ تو قطعی ہے۔ اور باقی غور و فکر و تدبر سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس موضوع پر تفسیریں لکھی ہے، اور جتنے انسان غور فکر کرتا ہے تو اس پر اس کے راستے کھلتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کہاں کہاں پر ہے۔ ایک سورۃ فاتحہ کے ساتھ مکمل قرآن لگتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی مثال ہے، سورہ فاتحہ میں اس کی مثال، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں درست اور سیدھا راستہ بتا دے، اس پر چلا دے، اس پر قائم دائم رکھ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بعد والے آیات میں اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہ لوگ منعم علیہم ہے اور نہ گمراہ ہے۔ اب منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر پھر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین منعم علیہم ہے۔ دوسری مثال سورۃ بقرہ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ وہ چند کلمات کیا تھے؟ اس کی تفسیر سورۃ اعراف 23 نمبر میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ مائدہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، ایمان والو وعدے پورا کرو، جانور تمہارے لیے چوپائے حلال ہے مگر وہ حلال نہیں ہے جو ابھی تم پر تلاوت کی جائے گی۔ تو بعد میں اس کی تفسیر آ رہی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پھر 11 چیزیں بیان کی گئی ہے کہ وہ تم پر حرام ہے۔ سورۃ الواقعہ میں ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہاری 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ اور بعد میں اس کی تفسیر کی گئی، اصحاب میمنہ، اصحاب المشأمہ، مقربون، سابقون اور مقربون۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا گیا ہلوعا۔ ہلوعا کیا چیز ہے؟ بعد میں اس کی تفسیر ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ سورۃ معارج آیت نمبر 21۔ اگر قرآن کریم کی تفسیر قرآن میں نہ ملے، یہ چند مثالی نمونے کے طور پر پیش کی گئی، باقی تفسیر القرآن بالقرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو قرآن کی تفسیر اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، تفسیر القرآن بالسنہ، اس لیے کہ حدیث شرح قرآن ہے، فإنها شارحۃ للقرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اللہ نے بیان کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور آپ فرماتے ہیں، أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل بھی دیا گیا، یعنی وحی متلو اور ایک وحی غیر متلو، وحی ظاہر و باطن۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، اسرائیلیات میں سے نہ ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث منقول ہے، اور وہ احکامات میں صرف۔ کیا رسول اللہ نے مکمل قرآن کی تفسیر کی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اگر رسول اللہ مکمل قرآن کی تفسیر کرتے تو ایک تو قرآن میں تدبر کا حکم بھی نہ ہوتا، اور کسی اور کی تفسیر کی پھر ضرورت بھی نہ ہوتی، اور یہ بات بھی غلط ہوتی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ،
قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کی مکمل تفسیر کی ہے، اجمالی احکام کی تفسیر آپ نے کی ہے اپنے قول فعل سے، اس لیے کہ احکامات اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تو آپ نے نماز کا طریقہ بتایا قول و فعل سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، مقادیر زکوٰۃ بتائے، روزے کے احکامات بتائے، حج کا طریقہ بتایا۔ لیکن جو آیات کونیہ نفسیہ ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور قرآن کریم کی مثالیں ہیں، قصص ہے، اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے اور اس میں غور و فکر کا حکم ہے، اور اس میں ہر زمانے میں نئے نئے معجزات قرآن کریم کے سامنے آئیں گے۔ زمانہ ترقی کرے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ جتنی بھی ترقی کر لے لیکن قرآن کریم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن ہر وقت تر و تازہ ہے، اور قرآن کریم کے آیات کونیہ نفسیہ ابھی تک اس پر غور و فکر شروع ہے، اور قرآن کریم ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہے، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز کے اسرار میں سے ایک راز ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے مسلم شریف میں تفسیر کے احادیث صرف 18 حدیثیں ہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر سنت میں بھی نہ ملے، تفسیر القرآن بالسنہ کی مثالیں، ترمذی میں حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المغضوب علیہم هم الیہود وان الضالین هم النصارى، مغضوب علیہم یہود ہے اور ضالین نصارہ ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہو گئی سورۃ انعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لهم الامن، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ انعام 82 نمبر آیت۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے۔ جب آیت نازل ہو گئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، یہ وہ نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، اس سے مراد شرک ہے، اور لقمان کے قول سے استدلال کیا۔ اسی طرح سورۃ انفال میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قوت کا لفظ آیا تھا آیت میں، رسول اللہ نے اس کی تفسیر کی رمی کے ساتھ، الا ان القوة هو الرمی۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ اب بالکل ظاہر ہو گیا کہ قوت سے مراد اس کے اسباب ہے، اور ہر وہ قوت جس کی ضرورت پڑتی ہے، تمام سامان جنگ یہ قوت کے اسباب میں سے ہے، اور ہر زمانے کے آلات قتال اور جنگ کے آلات وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ قوت اور پھر مارنا، جیسے مارنا تیر کے ساتھ تھا، اب بندوق کے ساتھ ہے، ٹینک کے ساتھ ہے، جہاز کی بمباری ہے، اور اس میں ٹینک، طیارے، بم سب کچھ شامل ہو گئے۔ اتنے جامع الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ کا لفظ تو معجز قوت وہ بہت جامع ہے، پھر رسول اللہ کا لفظ بھی بہت جامع ہے، تو آلات حرب اس کے اندر تمام آ گئے۔
اس طرح اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر سنت بھی نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ ہم سے تفسیر زیادہ جانتے تھے۔ معنی قرآن ان کے سامنے رسول اللہ نے بیان کیے اور مجمل کی شرح رسول اللہ نے کی۔ انہوں نے وہ قرائن اور احوال دیکھے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم تام، صحیح علم، عمل صالح اور روشن فکر و عقل سے نوازا تھا۔ خاص طور پر بڑے صحابہ اکرام، ان کے علماء، خلفائے راشدین، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور ان جیسے دوسرے صحابہ اکرام۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ موضوع نہ ہو اور اسرائیلیات میں سے نہ ہو اور ضعیف نہ ہو۔ تفسیر صحابہ کی مثالیں، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اس پر فدیہ ہے مسکین کا اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض ہم میں سے روزہ رکھتے تھے، بعض فدیہ دیتے تھے، پھر بعد والی آیت منسوخ ہو آیت سے یہ منسوخ ہو گئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے اور یہ شیخ فانی میں ہے، بوڑھی مرد عورت کے بارے میں ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ ادا کرے اس کی جگہ۔ اور پھر آیت اطاقت سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی جو مشقت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر یطوقون ہے۔ اس طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کی تفسیر میں نہ ملے تو پھر تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تفسیر القرآن باقوال التابعین، تو اس میں اگر وہ کسی ایک چیز پر متفق ہے تو صحابہ اکرام سے حاصل کیا، اور اگر مختلف ہے تو اس میں سے انتخاب کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر القرآن علی اربعۃ اوجہ، قرآن کریم کی تفسیر 4 طریقوں پر ہوتی ہے۔ وجہ تعرفہ العرب من کلامہا، ایک وہ طریقہ ہے کہ عرب محض اپنی زبان کی وجہ سے اس کو جانتے ہیں۔ وتفسیر لا يعذر احد بجہالتہ، ایک تفسیر وہ ہے کہ کسی ایک کو معذور نہیں سمجھا جائے گا اس کے جاہل رہنے سے، حلال و حرام کا علم۔ وتفسیر تعرفہ العلماء، ایک تفسیر وہ ہے جس کو علماء جانتے ہیں۔ وتفسیر لا يعلمہ الا اللہ، اور چوتھی وہ تفسیر ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حلال و حرام ہے، اگر اس سے کوئی جاہل ہے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اور ایک وہ تفسیر ہے جس کو عرب جانتے ہیں، اور ایک وہ تفسیر ہے جس کو علماء جانتے ہیں، اور ایک متشابہ کی تفسیر ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالرائے والاجتہاد، اگر ان میں تفسیر نہ ملے تو رائے اور اجتہاد کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تدبر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلالہ کی تفسیر بیان کی رائے سے، اور فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ غلط ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذموم ہے، ایک محمود ہے۔ مذموم وہ ہے کہ جس آدمی کے اندر علوم کی اہلیت نہیں ہے، جو مفسر کے لیے لازمی ہے، اس کا وہ حامل نہیں ہے، اور اپنی خواہش سے تفسیر کرتا ہے یا اپنے مقصد کے مطابق تفسیر کرتا ہے، اپنے فاسد مذہب اور باطل رائے کے لیے تفسیر کرتا ہے، یا متشابہ کی وہ تفسیر کرتا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔
اور وہ اسلام کی اصول ثابتہ کی بھی خلاف ہے، علوم عربیہ کی بھی خلاف ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کے متعلق وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فاخطأ، جس نے رائے سے قرآن میں بات کی تو اس نے اگر درست بات کہی پھر اس نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ اور ایک تفسیر بالرائے ممدوح و مقبول ہے، یہ وہ ہے کہ جو علوم لغویہ کے معرفت پر اس کی بنیاد ہو، قواعد شرعیہ اصولیہ پر اصول دین کے مطابق ہو اور اصول فقہ کے مطابق ہو اور علم السنن والاحادیث کے مطابق ہو اور کسی نقل صحیح اور عقل سلیم اور علم یقینی کے ساتھ اس کی منافات نہ ہو، اور تفسیر کرنے والے نے اپنی مکمل کوشش کی ہو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور اس کے اندر اہلیت بھی موجود ہو، اور وہ کوئی ایسی تفسیر کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تفسیر کے وہ اقسام تھے کہ تدبر کرنے والے کے لیے اس کا جاننا لازمی ہے۔ ہم نے بڑے متوسط انداز سے اس کو بیان کیا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔